بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو انڈے میں چل رہی تھی کہ انڈا کھانا جائز ہے یا انڈا کھانا جائز نہیں۔ یہ ہم وہ والی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جو بعض برادران اہل سنت کے علماء کہا کرتے کہ انڈا کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے کھانے کا کبھی جو ہے تذکرات نہیں آیا، اس لیے جو چیز رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی آج جو ہے حرام ہے، اس لیے انڈا کھانا حرام ہے۔ وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ ہاں جہاد میں، ہاں بالکل۔ وہ پہلے یہ بھی کہا کرتے کہ کیمرہ کے سامنے آنا حرام ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے زمانے میں کیمرہ نہیں تھا، اس لیے ٹیلی ویژن پر انٹرویو دینے کے لیے بھی نہیں آیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بڑے ہمارے سید حکیم کو بڑی مشکل سے منوایا، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو میں آؤں گا، لیکن جو ہے میں پردہ کر کے آؤں گا تاکہ میرا چہرہ جو کیمرہ کے سامنے نہیں ہے۔ ان کو جو پردہ کر کے انٹرویو کے لیے لایا گیا اور پھر جو ہے ان سے پردہ کرا کے جو ہے انٹرویو لیا گیا واقعی۔ اب تو خیر انہوں نے اپنا خود چینل بنا لیا کہ بھائی ان کے ہمیں پتہ چلے کہ بہت سارے فوائد ہیں، ہم کیوں اس کو چھوڑیں، یہ بہانہ انہوں نے کر دیا۔ تو ان کی جو مسائل بھی ایسے ہی جو ٹیڑھے میڑھے بدلتے رہتے ہیں۔ ہاں یاد نہیں تھا، ہاں وہ کہتے انڈا نہیں تھا، انڈا جو ہے کھانے کا ہم نے پیغمبر کے بارے میں سنا نہیں، معاشرے میں تھا لیکن پیغمبر کے کھانے کا نقل نہیں ہوا، اس لیے ہم بھی نہیں کھائیں گے، جیسے کہ پیغمبر نے کبھی انڈا کھایا وہ کوئی روایت میں نہیں آیا ہے، یوں کہتے ہیں، اس لیے ہم انڈا کھانے کو حرام قرار دیتے ہیں۔ یہ ان کی دلیل تھی، بہرحال یہ صحیح تھی یا نہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن پھر بعد میں خود بہت دبا کے انڈے کھایا کرتے تھے۔ پوچھا کہ بھائی اب کیوں انڈے کو جائز کر؟ کہا اب ہمیں سے پتہ چلا کہ انڈے کے بہت سارے فوائد ہیں، کیوں ہم اتنے سارے فوائد سے محروم رہے، اس لیے ہم نے اپنا فتویٰ بدل لیا ہے۔ تو یہ جو تھوڑی دیر میں فتوے بدلنے والے لوگ ہیں۔ ہاں جی ہاں بالکل ہاں ہاں بالکل۔ وہ جو ہے ان کے فتوے بھی بڑے عجیب جو ہے چلتے ہیں، وہ جو ہے اسی لیے ہم نے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے بھیجی۔ ان کے فتووں کو کوئی اعتبار نہیں ہے، اپنی مرضی سے سارے کام چلاتے ہیں، وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، بار بار بدلتے ہیں بالکل۔ تو آج گفتگو ہے انڈے پر، تو انڈے کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے، لیکن یہ انڈا مردہ مرغی کے انڈے پر بحث چل رہی ہے، وہ زندہ مرغی کے انڈے پر بحث، وہ ابھی تک تو زندہ مرغی کے انڈے پر بحث چل رہی تھی۔ مردہ مرغی کا انڈا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں، یہ اصل بحث ہے۔ اس سے پہلے بحث ہے کہ انڈا پاک بھی ہے یا پاک نہیں ہے، پہلے یہ بات ہے، یعنی اندر چھلکے کے علاوہ اندر کا حصہ بھی پاک ہے یا پاک نہیں ہے، یا خالی اوپر کا حصہ نجس ہو جائے تو اس کو اوپر سے دھو لے، اندر سے پاک ہے، کھانے کی بھی اجازت ہے، کیا ہے مسئلہ؟ علامہ ہلی جاتے ہیں اس بات کی طرف، ابھی تک کچھ بات ہو چکی تھی، اب علامہ ہلی کا قول نقل کرتے کہ انہوں نے انڈے کے پاک ہونے کو شرط قرار دیا ہے کہ حلال گوشت حیوان ہونا چاہیے، تب اس کا انڈا پاک ہوگا۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے جملے از انڈا پاک ہے مردہ مرغی سے یا انڈا پاک نہیں؟ انڈا تو وہ مرغی کا حصہ نہیں رہا نا، تو الگ ہو گیا نا، وہ مرغی کا جز نہیں شمار ہوگا نا، اس لیے جو ہے وہ کھانا جائز ہے اور حلال ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ساری بات ہے مردہ مرغی یا مردہ چیل سے انڈا نکلے
تو کیا یہ انڈا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یا مردہ طوطے سے انڈا نکلے، مردہ دوسرے اور چیزوں سے انڈا نکلے حرام گوشت سے، تو کیا اس کا کھانا جائز ہے یا جائز نہیں؟ اور پاک ہے، پہلے پاک پر گفتگو کریں، پھر اس کے بعد کھانے پر گفتگو کریں۔ تو علامہ ہلی کے جملے کو ملاحظہ فرمائیں دوبارہ کہ علامہ ہلی نے کہا کہ مردہ جانور سے اگر کوئی انڈا نکلتا ہے تو انڈا پاک ہونے کی شرط یہ ہے کہ حلال گوشت حیوان کا انڈا ہونا چاہیے، تب پاک ہے۔ کیوں؟ تو انڈا تو پاک ہے نا، انڈا جو ہے چاہے حلال گوشت کا ہو چاہے حرام گوشت کا ہو، کیا فرق ہے؟ انڈا تو پاک ہے ہر صورت میں۔ جیسے مگرمچھ کا انڈا ہے، وہ مگرمچھ کھانا حرام ہے لیکن اس کا انڈا تو پاک ہے نا۔ کھانے کے نہیں، ابھی تو پہلے پاک پر بحث کر رہے ہیں، انڈا تو پاک ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ بات ہے، پہلے پاک پر بحث کر رہے ہیں۔ علامہ ہلی کا اصل نقطہ پہلے پاک ہونے پر ہے۔ انڈا پاک ہونے کی شرط یہ کہ حلال گوشت، مرغی جو حلال گوشت ہے اس کے مردہ سے انڈا نکلے تو پھر وہ پاک ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے کئی روایات کا حوالہ دیا ہے، جس میں مرغی کے سلسلے میں بہت ساری روایات ہمارے پاس آئی ہے کہ مردہ مرغی سے انڈا نکلے یا معقول اللحم کسی حیوان سے انڈا نکلے تو اس کو پاک مانا جائے۔ اور اگر مردہ مرغی کے علاوہ باقی اور حیوانات کا انڈا اسی مطلق بیض میں شامل ہو جایا کرتا ہے تو اس کو ہم منصرف سمجھیں گے حیوانات محللہ کی طرف، کہ اس سے مراد بھی مطلق اور عام سے مراد بھی حیوانات حلال ہے۔ یہ تھی دلیل آغائے علامہ ہلی کی کہ ظاہر اطلاق کو ہم حمل کریں گے حیوانات محللہ کی طرف کہ حیوانات حلال کا انڈا مردہ مرغی سے ہو یا مردہ جانور سے ہو تو اس سے مراد یہ کہ حلال گوشت مردہ حیوان سے کوئی انڈا نکلے تو پاک ہوا کرتا ہے۔ نہیں، اندر کا انڈا پاک ہے کہ نہیں؟ اوپر کی چھلکا جو ہے نہیں، اندر کا انڈا پاک ہے کہ نہیں؟ اندر کا انڈا پاک، اوپر کا تو نجس ہو گیا گیلا لگنے کی، اس کو آپ دھو کے آپ استعمال کر سکتے۔ مثلا ابھی بات ہو رہی ہے اندر کا انڈا پاک ہے کہ نہیں، جو چھلکے کے اندر ہے وہ انڈا پاک ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں ہاں پاک ہے۔ مراد یہاں پر مرغی یا حلال گوشت حیوان جو مردہ ہو جائے اس کا انڈا مراد ہے، اور یہاں پر حیوان حرام گوشت کا انڈا مراد نہیں ہے، مگرمچھ کا انڈا مراد نہیں ہے، اس لیے کہ روایات میں انڈے کا لفظ آیا ہے وہ منصرف ہے مردہ حلال گوشت کی طرف۔ یہ علامہ ہلی کی دلیل تھی۔ اس لیے کہ روایات میں جو ظاہر ہو رہا ہے وہ سوال کیا گیا ہے کہ انڈے کو کھانا جائز ہے یا نہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ غیر معقول اللحم کے اجزاء کو کھانا جائز نہیں ہوا کرتا ہے، پھر بھی سوال کیا گیا کہ انڈے کو کھانا جائز ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال گوشت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ حلال گوشت کے اجزاء کو کھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے یہاں پر مراد جو ہے ظاہر روایات سے ہے کہ حلال گوشت مردہ حیوان کا انڈا جو ہے وہ پاک ہوا کرتا ہے یا نہیں، اور پھر دوسرے مرحلے میں کہ کھانا جائز ہے جائز نہیں ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے، یہ علامہ ہلی کی دلیل تھی۔ البتہ آغائے خوئی
علامہ ہلی کی دلیل میں ایک تھوڑا سا جو ہے اصلاحی پہلو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علامہ ہلی کی بات خالی حلال گوشت حیوان کا انڈا کہا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، حرام گوشت حیوان مردہ ہو جائے، مگرمچھ مردہ ہو جائے، اس کا انڈا نکلے تو وہ بھی تو پاک ہے. پاک ہونے میں کیا ہے؟ کھا تھوڑی رہے ہم کوئی انڈا. پاک ہونے اور نجس ہونے کی بات چل رہی ہے. تو مگرمچھ کا انڈا بھی نکلتا ہے، سانپ کا انڈا نکلتا ہے، تو انڈا جو ہے پاک ہونے میں کیا ہے؟ مگرمچھ کا انڈا بھی پاک ہونا چاہیے، سانپ کا انڈا بھی پاک ہونا چاہیے. آپ خود یوں کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو ہے پاک ہونے میں کیا ہے؟ انڈا پاک ہونے میں ہم کوئی کھا تھوڑی رہے اس کو. جس طرح سانپ خود پاک ہے، مگرمچھ خود پاک ہے، اس کا انڈا بھی پاک ہو گیا. نہیں، کیا حرج ہے؟ نہیں، کوئی حرج تھوڑی ہے. نہیں تو صحیح بات، ہم آغائے علامہ ہلی سے معذرت چاہتے ہوئے کہ کوئی فرق نہیں ہے حیوانات محللہ ہو یا حیوانات غیر محللہ ہو. اور آغائے علامہ ہلی نے جو ادعا کیا ہے کہ حیوانات کو انہوں نے منصرف و محللہ قرار دیا ہے اور اس کے لیے وہ مرغی اور اس جیسی چیزوں کی مثال پیش کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے کھانے کے بارے میں سوال کیا گیا ہے. تو کھانے کے سلسلے میں ہم بھی علامہ ہلی کے ساتھ موافق ہیں کہ انڈا کھانا ہو تو حلال گوشت کا ہونا چاہیے. مگرمچھ کا انڈا نہیں کھا سکتے، سانپ کا انڈا نہیں کھا سکتے ہیں، اس میں ہم موافق ہیں. جو انہوں نے کھانے کی مثال خود انہوں نے پیش کی ہے اس کے اندر ہم ان کے ساتھ موافق ہیں کہ اگر کھانے کی بات ہو جس کا سوال بھی کیا گیا تو امام علیہ السلام نے کہا انڈا کھا سکتے، حلال گوشت ہے اس لیے کھایا جا سکتا ہے، تو وہاں پر کوئی حرج نہیں ہے. کھانے کے سلسلے میں جو روایات اس کا ظہور علامہ ہلی نے نکالا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ساری وہ روایات کہ جس میں انڈا مردہ مگرمچھ سے، مردہ سانپ سے نکلے، اس کو پاک ہونے کو بھی حمل کیا مردہ مرغی پر، تو یہ کوئی ضروری نہیں. پاک مرغی ہونا کوئی ضروری نہیں، حلال مرغی ہونا کوئی ضروری نہیں. مرغی کا انڈا ہو یا مگرمچھ جو سانپ کا انڈا ہو، انڈا تو پاک ہونے میں کوئی حرج نہیں. کھانے میں مسئلہ ہے، تو کھانے میں فرق ہے. اس لیے ہم علامہ ہلی سے معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ کوئی بھی حیوانات کے انڈے ہوں سب کے سب پاک ہیں، چاہے مردہ سے نکلے چاہے زندہ سے نکلے. اور یہ انصراف کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں کہ جو علامہ ہلی نے کہا کہ انڈے کا انصراف حلال حیوانات میں، اور اس کی مثال پیش کیے کہ وہ کھانے کے بارے میں سوال ہوا ہے اور کھانا جو ہے وہ حلال گوشت جانور کے لیے ہوا کرتا ہے، اس سے انصراف لیا کہ یہ حیوانات سے مراد بھی حلال گوشت ہے. یہ انصراف ہم قبول نہیں کر رہے. اس لیے کھانے کے سلسلے میں ہم علامہ ہلی سے موافق ہیں کہ کھانے میں صرف وہ انڈا کھایا جا سکتا ہے کہ جو حلال گوشت ہو. اما پاک ہونے کی بات اجنبی از انصراف ہے. اگر ہم انڈے کی پاکیزگی پر گفتگو کریں تو وہ پاکیزگی کے اعتبار سے چاہے حلال گوشت جانور ہو چاہے حرام گوشت جانور ہو، کوئی بھی مردہ جانور ہو، اس کا انڈا پاک رہے گا. اس لیے کہ کسی بھی حیوان کے انڈے کے پاک ہونے کو موقوف نہیں قرار دیا گیا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ حلال گوشت ہو. اور جب شک کرتے ہیں کہ اس انڈے کو پاک مانا جائے، نہیں، اصالت و طہارت وہاں پر جاری رہا کرتا ہے.
اصالت الطہارت و قاعد طہارت وہ حکم ہے، اور اس کی بنیاد پر ہم انڈے کو پاک مانیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے انڈے کو پاک ماننے کہ انڈے کا پاک ہونا قاعد طہارت کی بنیاد پر ہے، نہ روایت کی بنیاد پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انڈے کے پاک ہونے کا مدرک اخبار نہیں ہے، بلکہ مدرک جو ہے قاعد طہارت ہے۔ اس لیے کہ جو انڈے کا ورود ہوا ہے وہ کھانے کے محل میں ورود ہوا ہے، طہارت کے محل میں کوئی ورود ہے ہی نہیں۔ ہاں ہاں تو انڈا پاک ہو جائے گا۔ ہاں تو بکری بھی تو انڈے منی سے بنتی ہے، بکری بھی تو منی سے بنتی ہے۔ ہاں بکری بھی تو، گائے بھی تو، اور اونٹ بھی تو، سب منی سے ہی بنتے ہیں۔ کون سی چیز بغیر پانی کے بنتی ہے؟ پانی اللہ نے ایسا پیدا کیا جس سے ہر چیزیں پیدا ہوتی ہیں نا۔ یہ منی کا لفظ نہیں ہے، منی جو ہے اس سے، منی سے تو بکری بھی منی سے بنتی ہے، اونٹ بھی منی سے بنتا ہے، گائے بھی، بھینس بھی، سب منی سے بنتے ہیں، انسان بھی منی سے بنتا ہے۔ وہ کل پرسوں بس میں جا رہے تھے، ایک آدمی کہتا کہ تم جو ہے وجود میں آ گئے، تمہارے باپ نے پانی نکالا تھا اس لیے تو تم وجود میں آ گئے نا۔ تو یہ چیزیں ہیں بارہ، تو یہ عوام کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو اصل نقطہ آخو یہ پیش کر رہے ہیں کہ طہارت و پاکیزگی اور نجس ہونا یہ قاعد طہارت پر اس لیے موقوف ہے کہ طہارت کے سلسلے میں کوئی روایت آئی نہیں انڈے کے سلسلے میں، ساری روایت آئی کھانے کے سلسلے میں۔ تو کھانے پر گفتگو کرتے وقت ہم کہیں گے ہاں کھانے کے اندر بات صحیح ہے آپ کی کہ کھانے کے اندر حلال گوشت جانور کا انڈا ہو تب کھانے کی اجازت، لیکن طہارت کے سلسلے میں کوئی روایت نہیں، اس لیے قاعدہ طہارت جاری ہوگا۔ قاعدہ طہارت کی بنیاد ہر انڈا جو ہے پاک رہے گا، چاہے مرغی کا انڈا ہو چاہے مگرمچھ کا انڈا ہو، دونوں کے دونوں پاک مانے جائیں گے۔ پاک کی حد تک بات کریں، ہم کھانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، پاک کی حد تک مگرمچھ کا انڈا بھی پاک ہے، سانپ کا انڈا بھی پاک ہے، اور بچھو کا انڈا بھی نکلتا ہو تو پتہ نہیں نکلتا ہے کہ نہیں معلوم نہیں، جس کا بھی انڈا ہوگا۔ ہاں تو یا لال بیگ کا انڈا بھی پاک ہے، لال بیگ جو شاید انڈے دیتے نا، ہاں مچھلی کا انڈا بھی پاک ہے جو حرام گوشت ہے اس کے باوجود، چھلک کے بغیر کی مچھلی کا۔ تو قس علیہ فعلل و تفعلل۔ بکرے کا انڈا، بکرے کا انڈا کب نکلتا ہے؟ اول تو بکری کا انڈا نکلتا ہے، بکرے کا نہیں۔ اور بکری کا بھی انڈا کہاں نکلتا ہے؟ بکری کا کوئی بچہ نکلتا ہے، انڈا کہاں نکلتا ہے؟ وہ اندر ہوگا، وہ اندر کا پروسیجر ہمیں نہیں پتہ ہے، ہم باہر کے پروسیجر کی، اندر کیا پروسیجر چلتا ہے وہ انڈے کی بات نہیں کر رہے، وہ ہم دوسرے انڈے کی بات، کون سے انڈے کو کس انڈے سے ملا دیا ہم نے؟ خصیتین جو پاک ہے لیکن کھانا جائز نہیں ہے، اس کو خصیتین کہتے ہیں، وہ انڈا نہیں، وہ خصیتین ہے۔ وہ تو خصیتین والے انڈے اور جو مرغی کے انڈے دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں کو ایک دوسرے کام ملا دیا ہے۔ ہاں یہ کھٹاکھٹ والے جو ہے، وہ کھٹاکھٹ والے جو ہے زیادہ تر یہ وہ مغز، اس کے اندر بھی ایک حرام چیز ہوتی ہے، مغز کے دونوں درمیان میں ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، پتلا سا ایک دانہ ہوتا ہے، وہ بھی حرام مغز کہلاتا ہے، اس کو نکالنا واجب ہے، اس کے بغیر مغز کو نہیں کھایا جا سکتا ہے، مغز کو کھانا حرام ہے۔ لیکن کھٹاکھٹ والے جو اسی طرح بنا دیتے ہیں اس کے نتیجے حرام وہ مغز بھی کھا لیتے ہیں۔ اس طرح خصیتین ہمارے وہاں جائز نہیں ہے، کوئی خصیتین بھی جائز نہیں، تلی بھی جائز نہیں، وہ تلی بھی بناتے ہیں
اور خصیتین بھی بناتے ہیں، یہ دونوں ہمارے وہاں جائز نہیں ہیں۔ ہاں، تو بہت ساری چیزیں اہل سنت کے ممکن ہے جائز ہوں، لیکن ہمارے وہاں یہ جائز نہیں۔ خرگوش کا گوشت بھی ہمارے وہاں جائز نہیں ہے، حرام ہے ابھی تک۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ علامہ ہلی کو خوئی نے رد کرتے ہوئے کہا کہ انڈا پاک ہے، چاہے حلال گوشت کا ہو چاہے حرام گوشت کا ہو، کیونکہ انڈے کے پاکیزگی کے بارے میں کوئی روایت نہیں آئی۔ ساری روایتیں انڈے کے کھانے کے سلسلے میں آئی، اور انڈے کے کھانے کے سلسلے میں ہم علامہ ہلی سے موافق ہیں کہ حلال گوشت کا انڈا ہوگا تو کھا سکتے ورنہ نہیں کھا سکتے، لیکن انڈے کے پاکیزگی کے سلسلے میں چونکہ کوئی روایت موجود نہیں، قاعدہ طہارت جاری ہوگا، اصل طہارت کی بنیاد پر ہر انڈے کو پاک مانا جائے گا، چاہے حلال گوشت کا ہو چاہے حرام گوشت کا ہو، مردہ مرغی سے نکلے چاہے زندہ مرغی سے، چاہے مردہ مگرمچھ سے نکلے چاہے زندہ مگرمچھ سے نکلے، ہر انڈے کو پاک سمجھا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔